السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت، غم گسار امت، شہنشاہ کونین، سید ابرار و اخیار، غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار حضرت احمد مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طیب و طاہر و مطہر و مطہر بارگاہ کرم میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی نبینا شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ نورانی محفل یہ 7ویں شب کی ہے۔ اب تک کی 6 تقریریں ہو چکی ہیں، الگ الگ عناوین پر، الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ علماء کرام سے و مفتیان اعظام سے آپ نے تقاریریں سماعت فرما لی ہیں۔ آج 7ویں تقریر ہے اور یہ 7ویں محفل ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ محفل جو امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے نام کی محفل ہے، انشاءاللہ کل سے جو مقرر تشریف لائیں گے وہ ہمارے پیرزادے ہیں، اور وہ 3 روزہ خطاب ان کا ہوگا، یعنی 8ویں 9ویں 10ویں۔ تو جو سلسلہ چلتا ہے، ایک روایتی سلسلہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ وہ چلے گا۔ معزز حضرات، امام عالی مقام کی بارگاہ میں میں صرف ایک قطعہ پیش کر دوں۔ آواز تو اس قابل نہیں ہے کہ میں رہن میں ترنم میں پڑھوں۔ اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زریں ایاغ، سبحان اللہ۔ اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زریں ایاغ، اور ذوف شاہ ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ، بے شک سبحان اللہ۔ اور تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، سبحان اللہ۔ تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دین ہمارا دین اسلام ہے، اسے اللہ نے پسند کیا ہے بے شک۔ اور قرآن میں فرما دیا۔ اور جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اور پیش کیا جائے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب، کتنے ادیان ہیں، اور ہر ایک کا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ میں حق پر اور سچ پر ہوں، سبھی کہتے ہیں کہ ہم سچائی پر ہیں،
لیکن سچائی پر وہی ہوگا جسے اللہ کہے گا سچا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق پر وہی ہوگا جسے اللہ کہے گا حق پر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دین جو میرے نزدیک پسندیدہ ہے وہ تو اسلام ہے، سبحان اللہ، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین پیش کیا جائے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یقیناً یہ بات ظاہر اور باہر ہے اور صاف ہو گئی کہ مذہب اسلام ہی سچا اور پکا اور اچھا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین حنیف ہے، سبحان اللہ، اور یہ دین پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری انسانیت کو اسلام نے جو راستہ دکھایا ہے کسی نے نہیں دکھایا ہے۔ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک انسانوں کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں خداوند قدوس نے اور اسلام نے ان ساری چیزوں کو قانون کی شکل میں دے دیا۔ سبحان اللہ، مہد سے لے کے لحد تک جتنے قوانین ہیں اسلام نے ان سارے قوانین کو انسانوں کو عطا فرما دیا۔ تو اسلام نے ہمیں قانون اصول عطا فرما دیے، اور اسلام نے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے جسے ہماری طبیعت بھی ناپسند کرتی ہے، مثلا ظلم، جہل، عیاری، مکاری، بھرشٹاچاری، ایک دوسرے کو ستانا، کسی کا حق مارنا۔ تو اسلام نے ان سب چیزوں کا وروධ کیا ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور منع فرمایا ہے، اور اسلام نے ان چیزوں کو پسند کیا جسے ہم اور آپ بھی پسند کرتے ہیں، مثلا عدل و انصاف، اخوت، بھائی چارگی، محبت، انسانیت، یہ ہم سے سب چیزیں پسند کرتے ہیں، اسلام نے انہیں بھی پسند فرمایا ہے۔ تو اسلام ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد گرامی اس تعلق سے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں، مفہوم آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہی سچ ہے، ہمارے آپ کی ولادت اور پیدائش مرد و عورت کے اختلاط سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مرد و عورت سے تمہیں میں نے پیدا کیا، اور تم میں ہم نے برادریاں رکھی اور قومیں رکھی ہم نے تمہیں، اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج جو برادریاں ہمارے آپ کے درمیان ہیں وہ کیا ہیں؟ خان صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، صدیقی صاحب ہیں، رائن صاحب ہیں، پٹیل صاحب ہیں، یہ پٹھان صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ ساری برادریاں ہیں، انہیں برادری جنہیں ہم سرنیم کے نام سے کہتے ہیں، انہی کا نام تو برادری ہے۔ تو یہ ہماری برادریاں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ تو جو قومیں ہم میں ہیں، کس قوم میں ہم آئے، کس قبیلے میں ہم آئے، کس خاندان میں ہم آئے، تو ہم اپنے خاندان سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے قبائل سے پہچانے جاتے ہیں، اور اپنی برادری سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے اس لیے پیدا کیا ہے اور قبائل تمہیں عطا کیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ آج ہماری شناخت اسی طور پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ ایک ہے، بے شک، وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، عبادت کے لائق وہی ہے، پرستش اور پوجا کیے جانے کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، روزی کا مالک وہی ہے، زندگی کا مالک وہی ہے، ہماری ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے ایک مانو اور وحدہ لا شریک لہ مانو، اور کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کا احترام کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، شرک نہ کرو،
اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد اور شرک نہ کرنے کے بعد میں اگر کوئی مرتبہ رکھا ہے تو والدین کا مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا احترام کرو، مسکینوں یتیموں کا خیال رکھو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، مگر آج ہمارا پڑوسی ہمارے مسلمان بھائی سے زیادہ پریشان ہے۔ اسے ستانے کے لیے دوسرا کوئی نہیں آتا ہے، ہمارا پڑوسی ہمارے پڑوسی کو ہی ستاتا ہے، ہمسائے کو ہی ستاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھو، جو خیال نہیں رکھتا ہے وہ قرآن کے فیصلے کے تحت غلط کرتا ہے، اس کی پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی۔ تو اللہ پاک نے رشتوں کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو نبھانے کی پروردگار نے بات فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس میں بڑی برکت رکھی گئی ہے۔ پیارے آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کا احترام نہیں کرتا ہے اور عزت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت نہیں دیتا ہے۔ تو جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر انہیں عزت دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے تو ہمیں عزت کرنا ہوگا۔ پیارے آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو طریقہ مصطفیٰ کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ ہے بڑوں کا احترام کرنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا، اور طریقہ مصطفیٰ یہ ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرنا اور شفقت کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا دین سے متعلق، آئیے دین اسلام نے اخوت، بھائی چارگی اور محبت کا جو پیغام دیا ہے بڑا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مثال ملتی ہی نہیں کہیں۔ آئیے میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں۔ جنگ احد کا معاملہ ہے۔ جنگ احد میں بادشاہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ملکہ، آپ کی زوج محترمہ، ساری کائنات کے مسلمانوں کی امی جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بڑی چہیتی بیوی ہیں، اور آپ فقیہہ تھیں، آپ سے بہت سے حدیث مروی ہیں۔ کم عمری ہی میں آپ اتنی اعلیٰ ذہن کی مالکہ تھیں کہ حضور اسلام جو فرماتے تھے اسے آپ ذہن میں نوٹ کر لیتی تھیں، اور آپ کے حدیثیں بہت سے مروی آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ احد کے میدان میں زخمیوں کا اپنے کاندھے مبارکہ پر پانی کا مشکیزہ لیے میدان میں پھر رہی ہیں اور ہر اس پیاسے کو پانی پلا رہی ہیں جو گرا پڑا ہے اور پیاسا ہے۔ ہر زخمی کے منہ میں آپ پانی ٹپکا رہی ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، یہ ساری کائنات کے پیغمبر کی زوجہ ہیں۔ آج آپ دیکھیے کسی ملک کا کوئی راجہ ہو، کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہو، کیا کسی بادشاہ کی ملکہ نے، کیا کسی راجہ کی رانی نے، کیا عام لوگوں میں جا کر کے کبھی ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کے پڑوس میں اگر کوئی عورت کرا رہی ہوتی ہے، زچی کا معاملہ ہو، بچے کا معاملہ ہو، ڈیلیوری کا معاملہ ہو، تو وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، وہ لوگ نہیں آتی ہیں۔ آنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، آنے والے ان کے پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنی محلوں میں کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، ان کی کھڑکیوں سے ان کے گھروں میں آوازیں تک کی نہیں جاتی ہیں، ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور یہ اے سیوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور پڑوسی کرا رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آرام سے یہ موج اور مستی میں ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اپنے کاندھے پر مشکیزہ لادے ہیں، اور احد کے میدان میں آپ چل رہی ہیں اور پھر رہی ہیں، اور زخمیوں کو آپ پانی پلا رہی ہیں۔ یہ مثال کہیں مل سکتی ہے؟ اسلام میں مل سکتی ہے۔ یہ مثال اسلام میں مل سکتی ہے۔ یہ درد اور یہ اخوت و بھائی چارگی اسلام کے دامن میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آئیے میں ایک مثال اور دے دوں۔ جنگ یرموک ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت حذیفۃ العدوی ہیں، ایک صحابی ہیں،
فرماتے ہیں کہ ایک صحابی میدان میں اترے، وہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہے تھے کہ میرا بھائی کہیں گرا پڑا ہوگا اور پیاسا ہوگا۔ تو اپنے اس بھائی کی تلاش میں وہ جب صحابی میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جا کر انہیں تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے 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 انہوں نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ جب بھائی کو پایا تو بھائی گرا پڑا تھا اور زخمی تھا، بری طرح سے زخمی تھا اور کرا رہا تھا، وہ بڑا پیاسا تھا۔ جیسے ہی اس کے بھائی نے اپنے بھائی کو پانی دینا چاہا کہ اپنے بھائی کو پانی دوں اور میرا بھائی پانی پیے اور بچ جائے، جیسے ہی وہ مشیزے کا منہ کھولتے ہیں کہ اپنے بھائی کو پانی پلائیں، سامنے دور کسی ایک زخمی کے کرہنے کی آواز آئی، الاتش الاتش، پیاس پیاس، پانی پانی۔ بھائی نے کہا جو مر رہا تھا، جس کی جان جانے والی تھی، اس کا انسانی درد ذرا آپ دیکھیں کہ وہ پانی خود نہیں پیتا ہے، کہتا ہے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو شاید میرا بھائی بچ جائے۔ وہ اس کا بھائی لے کے پانی اس کے پاس پہنچتا ہے، جیسے ہی مشیرے کا منہ کھول کے اسے پانی پلانا چاہتا ہے، وہ جو دوسرے صاحب تھے وہ ہشام ابن عاص تھے، کہا ہشام ابن عاص ذرا پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی ہشام ابن عاص کو پلانا چاہتے، ایک کراہنے کی آواز دوسری اور آئی، تیسری آواز آئی، الاتش، پیاس، پانی پانی۔ تو ہشام ابن عاص نے کہا کہ میرے بھائی، میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو، شاید میرا بھائی پانی پی کے بچ جائے۔ حضرت ہشام ابن عاص کے کہنے پر وہ صحابی جو پانی لے کے میدان میں پھر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، تیسری آدمی بات پہنچے۔ جیسے تیسری آدمی بات پہنچے اور پانی پلانا ہی چاہتے تھے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی جان نکل گئی، ان کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی اور انہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دیا۔ یہ مایوس ہو کے جب دوسرے کے پاس آئے، ہشام ابن عاص کے پاس آئے کہ اب انہیں پانی پلا دوں، یہ تو انتقال فرما گئے، یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب لاؤ ہم انہیں پانی پلا دیں۔ جب وہ ہشام ابن عاص کے پاس پہنچے تو جیسے ہی پانی پلانا چاہتے ہی ہیں، ویسے ہی ان کی آنکھیں ڈھلک جاتی ہیں، ان کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی انہیں پلا نہیں پاتے ہیں اور اب سوچتے چلو اپنے بھائی کو پانی پلا دے، ممکن ہے کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہو۔ اور اپنے بھائی کے پاس جب وہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی اپنی جان آفری کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، وہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ اخوت، یہ بھائی چارگی اور یہ ایک مسلمان کا درد ہے جو میدان میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے ماضی کے مسلمان اور یہ ہمارے اسلاف تھے اور یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنی جان تو دے دیا مگر اپنے بھائی کی جان کا خیال کیا کہ ایک قطرہ پانی ہمارا بھائی اگر پی لے گا تو ممکن ہے کہ یہ بچ جائے، تو اپنی جان کی پرواہ نہ کیا بلکہ اپنے بھائی کی جان کی پرواہ کیا کہ اسے بچانے کی کوشش کیا۔ مگر آج ہمارا حال اور عالم یہ ہے کہ ہم خود تو اپنا سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمارا بھائی کسی بھی حالت میں ہو، ہمارا بھائی کسی پوزیشن میں ہو اور کیا ہو کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام نے بھائی چارگی کا جو نظام قائم کیا ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں کسی مذہب میں ایسا نظام، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اخوت اور بھائی چارگی کا نظام اسلام نے قائم فرمایا ہے، کہیں نہیں ہے۔ بے شک حضور پاک علیہ السلام نے عقد مواخات قائم کیا، آپ کو معلوم ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آواز جیسے فضا میں گونجتی ہے، کلمہ طیبہ کی آواز جیسے پیارے آقا السلام کی زبان سے یہ آواز جیسے گونجتی ہے، سعد سعیدین سعید روحیں نیک بخت لوگ حاضر ہو گئے اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو انہیں ستایا جانے لگا، انہیں پریشان کیا گیا، انہیں مارا گیا، لیکن جب حضور پاک علیہ السلام نے عقد مواخات قائم فرمایا، عقد مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی چارگی کا نظام جب قائم فرمایا، اور مدینہ منورہ میں آپ نے ایک صحابی کا ہاتھ، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ بھائی بھائی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھائی چارگی کا نظام جو مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا، قسم خدا کہ وہ نظام بھائی چارگی کا نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے سب کو تو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کس کا بھائی بنایا؟ میں تو ویسے ہی رہ گیا۔ پیارے آقا حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں انتا خونا فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں ہمارے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی فرمایا، مگر تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پیارے آقا اسلام کو اپنا بھائی نہیں فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبکہ چچا زاد بھائی ہے وہ حقیقت میں، بے شک، یا ابو طالب کے بیٹے ہو، چچا زاد بھائی ہے آپ کے، چچا زاد بھائی ہے۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، مگر اس کے باوجود پوری زندگی ہے علی نے پیارے آقا السلام کو اپنا بھائی نہ کہا، جب کہا یا رسول اللہ کہا، جب کہا تو یا نبی اللہ کہا، جب کہا تو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ کہا، جب کہا تو مکی سردار کہا، جب کہا تو مدنی تاجدار کہا، جب بھی کہا تو حضور پاک السلام کا نام ادب و احترام سے لیا، ابھی اپنے بھائی نے فرمایا۔ تو حضرت علی انہیں بھائی نہ کہیں، مگر آج کے یہ بھیڑیے اور یہ طبیعت کے گندے صفت ایسے لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کو اپنے بھائی، اپنا بھائی اور بڑا بھائی کہنے کی جرات کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ذہنیت سے بچائے۔ آئیے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے عام اعلان فرما دیا کہ اس مذہب اسلام میں جو آنا چاہے آ جائے۔ جب کوئی مذہب میں داخل ہوتا تو اسے نہ پوچھا جاتا تم کہاں سے آئے ہو، نام تمہارا کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو، تمہارے پاس مال کتنا ہے، حسب نسب کیا ہے، تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، کچھ نہ پوچھا جاتا، صرف اتنا پوچھا جاتا ایمان لانے کے بعد میں تو تم مسلمان ہو، سبحان اللہ، تم مومن ہو اور ہمارے بھائی ہو۔ اور یہی وہ قوت و بھائی چارگی کا نظام تھا کہ چند سالوں میں اسلام پوری دنیا پر پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں تاکہ اپنے موضوع سے میں اپنی بات کو ملا سکوں۔ میرا موضوع کیا موضوع ہے میرا؟ دین سے بیزاری، اللہ کا قہر اور اس کی شکلیں۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، اس سے اچھا سچا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میں پسند کرتا ہوں، میرا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین پیش کیا جائے گا تو قبول نہ کیا جائے گا۔ مگر اسی افضل و اعلیٰ دین سے کچھ لوگ بیزار بھی ہیں۔ اچھا، ان کی بیزاری کی وجہ بھی ہے۔ بیزاری کی وجہ میں نے تقریباً 7 اور 8 نکالی ہیں، مگر صرف 2-3 وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں بیزاری کی بہت سی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ بیزاری کی یہ ہے اسلام سے کہ یہ اتنے اچھے اصول والا، اتنے اچھے قانون والا، بھائی چارگی والا، امن و شانتی والا یہ دین، اسی دین سے لوگ بیزار بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بیزاری کی وجہ ذرا دیکھیے آپ۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی دین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کچھ مشکل نظر آتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ جیسے کہ نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ انہیں مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کو اپنا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے۔ میں اشاروں میں اپنی بات کر کے گزرنا چاہوں گا، تفصیل تو نہیں ہو پائے گی۔ انہوں نے کسی کو کسی بیچ پہ ساحل سمندر پہ ٹائم دے کے رکھا ہے، اور وہی وقت نماز ظہر کا ہے۔ جو وقت نماز ظہر کا ہے وہی وقت ساحل سمندر پہ جانے کا ہے۔ اب یہ ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل ہے کہ جماعت سے وقت، ہم اگر وقت کے ساتھ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو شاید ہمارا یار ہم سے ناراض ہو جائے گا،
ہمارا دوست ہم سے خفا ہو جائے گا، تو ان کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل سا آ جاتی ہے، یہ وقت کی پابندی کی بات جب آتی ہے۔ تو جب وقت کی پابندی کی بات آتی ہے، ایک مثال دیا ہے، اسی طریقے سے حلال ہے حرام ہے، اسی وقت میں ان کا آؤٹنگ بھی ہے، ان کا شاپنگ بھی ہے، بہت کچھ ان کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ آؤٹنگ اور شاپنگ کرنے کے وقت بھی اگر وہ جماعت کا خیال کرتے ہیں تو شاید وہ سفر نہ کر سکیں، شاید وہ وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے کیسا مذہب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہوتا ہے جو اچھا اور سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو لبرل مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نوجوان ہمارے سمجھتے ہیں لبرل کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے لبرل ٹائپ کے جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں اذان بھی بری لگتی ہے، انہیں اقامت و جماعت بھی اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ ان کا کام اس کی وجہ سے رکتا ہے، اور جب رکتا ہے تو وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسا ہمارا دین ہے کہ ہمیں پابند کر دیتا ہے۔ یہ پابندی انہیں کھلتی ہے، یہ پابندی انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک وجہ ایسی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انہیں بیزار کر دیا۔ مثلا کچھ جیسے ہمارے دین کے رہبر اور رہنما لوگ ایسے ہیں جو انہیں اس دین کی بیزاری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کی طرف سے تھا، اب یہ معاملہ ان کی طرف سے، ہم جیسے کم پڑھے مولویوں کی طرف سے ہیں۔ یہ وہ مولوی حضرات ہیں، یہ کہنے کو تو مولوی حضرات ہیں بظاہر، مگر ان کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ ان کے پاس جب ایک نوجوان جاتا ہے کوئی مسئلہ لے کر کے تو اسے دھتکار دیتے ہیں، چلے نکل بعد میں آنا، یہ میرے آرام کا وقت ہے۔ دوبارہ پھر وہ جاتا ہے، حضرت کے آرام کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، پھر جب کبھی گیا تو کھانے کا وقت ہے، یہاں تک وہ چکر مار کر کے اور ان کی بد اخلاقی اور بد مزاجی کو دیکھ کر کے پھر وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے کہنا چاہیے، کچھ ایسے بھی ہیں اسی جماعت میں ہمارے کہ جن کی بددیانتی اور جن کی بد اخلاقی، اور کچھ تو ایسے ہیں جو منافقت میں کی لپٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منافقت صفت ہو جاتے ہیں، ان کی صفتوں میں منافقانہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کی روش میں منافقانہ روشیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کردار اور ان کی بد اخلاقی، ان کی بد مزاجی اور ان کا پیار اور محبت نہ پا کر کے ایک نوجوان جب جاتا ہے اور ان کا اخلاق اور ان کی بد مزاجی دیکھ کر کے وہ واپس آتا ہے اور پھر وہ اپنے تئیں کچھ فیصلہ نہیں کر پاتا، آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ابھی اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ پھر یا تو وہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے اور یا تو پھر وہ کسی بددیانتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اسے جب کچھ دیا ہی نہیں تو غیر تو پکڑ ہی لیں گے، اسے لوگ تلاشی کر رہے ہیں، تو پھر بددین اور اہل دیابنا اسے ہائی جیک کر لیتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ پیسہ بنا کر کے اسے بددین کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو دین سے بیزاری اس طور پر بھی آئی ہے ہمارے اندر، ہمارے نوجوانے کے اندر، کہ ہم نے انہیں کچھ دیا ہی نہیں، جب بھی گئے تو ہم نے انہیں دھتکار دیا، جب بھی گئے ہم نے ٹال مٹول سے کام لیا، جب بھی گئے اپنی ضرورتیں سامنے رکھ دیا، بعد میں آنا پھر آنا، کل آنا کبھی آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان ان چیزوں سے متنفر ہوتے گئے اور دین سے بیزار ہوتے گئے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، ایک وجہ یہ ہے جو وجہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارا وہ بچہ، ہمارے عزیزم حضرت علامہ مولانا رمضانی صاحب قبلہ جنہوں نے تقریر آپ کو کیا تھا اولاد کی تربیت پر، اسی میں سے میں نے کچھ چرا لیا ہے چھوٹا سے، انہیں بات وہی ہے، انداز میرا اپنا ہوگا، یہ بات آپ کر چکے ہیں جسے میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں عام طور سے ہم نے وہ درخت جو لگایا تھا، جو درخت ہم نے لگایا تھا، وہ درخت ہم نے دل کی گہرائیوں تک نہ لگا سکے۔ ہمارا وہ بچہ جو 10 سال کا بچہ ہمارا ہوتا ہے،
اس 10 سال کے بچے کو ہمیں سب سے پہلے قرآن سے قریب کر دینا چاہیے تھا، اسلام سے قریب کر دینا چاہیے تھا، مگر 10 سال کا ہمارا بچہ نہ قرآن سے قریب ہوا، نہ دین سے قریب ہوا، نہ اسلام سے قریب ہوا، یہاں تک کہ ہمیں کم سے کم ان بچوں کو جو 10 سال کے بچے ہیں کم از کم انہیں 6 باتیں یاد کروا دیتے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کم سے کم ان 6 باتوں کو اپنے ہونے والے، اپنے پروان چڑھنے والے اس بچے کو 10 سال کی عمر میں ان 6 باتوں کو ہم یاد کرا دیتے۔ قسم خدا کہ اگر وہ بچہ ہمارا ان 6 باتوں کو یاد کر لیتا تو اپنے مذہب کا پکا بچہ 10 سال کی عمر میں ہو جاتا، اس لیے کہ اسی ایمان مفصل میں وہ دین کی ساری باتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ مگر وہ بچے کو 10 سال نہیں 15 سال 20 سال ہونے کے بعد بھی ہم اسے کچھ دے نہ سکے۔ اب آگے چل کے وقت ہی نہیں رہا کہ ہم اسے کچھ دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دین سے بیزاری کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری جو بیزاری کی وجہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نکال کر کے صحیح معنوں میں دین سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اور بیزاری کو اللہ پاک ہم سب سے دور فرما دے۔ آمین۔ میری طبیعت تو اچھی نہ تھی، مگر حضرت سے کہا میں نے دعا کر دو، پیرزادے کو فون کیا حضرت تم دعا کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا 2 دن سے پڑا ہوں، پریشان ہوں، آج تقریر بھی کرنا ہے، کرم فرما دے۔ اللہ کا کرم ہے، میرے بزرگوں کے آپ سب کی دعائیں ہیں کہ میں بولنے لگا، ورنہ میں نے کہا تھا کہ حضرت میں جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، پھر آپ سنبھال لینا، ابھی چل رہا ہوں، چلوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک اور۔ اب آپ آ جائیے، دین سے بیزاری آپ نے سمجھ لیا، بہت ساری وجہیں ہیں۔ آج ہر معاملے میں آپ دیکھیں ہم بہت دور ہیں۔ بے شک ایوارڈ اگر ملنے کا وقت آ جائے تو وہ بچہ کوئی اور ہوتا ہے جو ایوارڈ لے جاتا ہے، ہمارا مسلم بچہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی میدان میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، تجارت ہو، علم کا میدان ہو، کسی بھی میدان میں ہم خالی ہیں۔ تمغہ انہیں ملتا ہے، ایوارڈ انہیں ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس نئی نسل کو، اپنے ہونہار بچے کو تعلیم پر میرے خیال سے جس مقرر نے بھی آ کر خطاب کیا ہوگا سب نے زور دیا ہے۔ وقت کی بڑی ضرورت ہے چیز کی، ہم ابھی 100 سال پیچھے ہیں۔ آپ جلدی کرو اور جلدی سے اسے پک اپ کرو اور اس لمبے سفر کو سمیٹ کر کے 10-20 سالوں میں آ جاؤ اور آنے والے جلد ہی مستقبل میں ہمارے بچے ہیلی کوالیفائڈ بن جائیں اور جہاں پہ کھڑے ہو جائیں اعلیٰ مقام پا جائیں اور پورے قوم سماج کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پوری برادری کے لیے، پورے گاؤں کے لیے فخر کا باعث بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، ہماری تقریر کا تیسرا حصہ لیجئے اور یہ بڑا اچھا حصہ ہے، یہ ہے اللہ کا قہر۔ اللہ کا قہر اگر میں اسٹارٹ سے لے کے چلوں گا تو بڑا لمبا سمے جائے گا، کچھ کڑیاں میں توڑتا ہوں اور حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور یہ بڑا لمبا قافلہ ہے، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کا یہ قافلہ ہے، یہ نورانی قافلہ زمین پر اترا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ کے بندوں کی ہدایت۔ انبیاء اکرام کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کی ہدایت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جن لوگوں نے اپنے وقت میں اپنے نبی کے اطاعت و فرمانبرداری کیا بے شک۔ وہ کامیاب ہوئے، سبحان اللہ۔ اہل ایمان کہلائے، ایک نبی کے فرما بردار کہلائے، وفادار کہلائے، اور جو نہیں جنہوں نے مانا انکار کیا وہ نبی کے نافرمان کہلائے اور اللہ کے نافرمان کہلائے۔ تو جن لوگوں نے نافرمانی کیا اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیا کیا؟ ان پر عذاب، ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ آئیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں آئے، فرعون کا زمانہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے
اور فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی ایمان کی تعلیم دیا، ایک اللہ کے ماننے کی تعلیم دیا کہ میرا اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، وہی بات کے لائق ہے۔ کچھ نہیں مانا، کچھ نہیں مانا۔ جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ اے موسیٰ، یہ جب نہیں مان رہے تو انہیں ڈرا دو، انہیں بتا دو کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، فرعونیوں سے فرمایا کہ اے فرعونیوں سمجھ جاؤ، ابھی وقت آ گیا ہے تمہارے سامنے، یا تو مان لو، ایمان لے آؤ، اور یا تو پھر عذاب کے تیار ہو جاؤ۔ فرعونیوں نے کہا اے موسیٰ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو نہیں مانیں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب انہیں بتا دو کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ پاک نے ان پر طوفان کا پہلے عذاب نازل کیا، بہت بڑا طوفان آیا، آسمان پر بادل چھائے، گھٹا چھائی اور برسا، 7 دن تک مسلسل پانی برستا رہا۔ اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ فرعونیوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے۔ کوئی فرعونی اب زمین میں بیٹھ نہیں سکتا، سارے فرعونیوں کے گلے تک پانی تھا، یہ سب کے سب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچھا ایک بڑے مزے کی بات ہے، اسی بستی میں بنی اسرائیلی بھی رہتے تھے۔ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں پانی نہیں اور فرعونیوں کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اسی بستی میں ابھی آپ کو سن 2004 یا 5 میں 26 جولائی کا ایک سیلاب آیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ چند سالوں کی بات ہے، 26 جولائی آپ کو یاد ہوگی، گھروں میں پانی بھرا ہوا تھا، روڈ پہ سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا تھا، جدھر دیکھو کسی کا گدا بہا چلا جا رہا ہے، کسی کا بستر بہا چلا جا رہا ہے، کسی کا شوکیش بہا چلا جا رہا ہے، کسی کی بکری اور مرغی بہی چلی جا رہی ہے، سب بہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، چند دن کی بات ہے یہ۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ جو مسلم لوگ ہیں، ہاں گاڑیاں بھی بہہ رہی تھیں، تو جن کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں پانی نہیں بھیجتا، اور جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، مرتدین ہیں، نافرمان ہیں، ان کے گھروں میں پانی ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سیلاب تو یہاں بھی آیا تھا، شکل تو وہی تھی، وہاں پانی اتنا تھا، یہاں جو پانی جو نیچے گھر تھے وہاں پانی اتنا تھا، اور جو اور زیادہ پہاڑی کے نیچے تھے ان کے گھروں میں پانی اتنا تھا پانی یہاں بھی گھروں میں بھرا ہوا تھا۔ مگر عالم یہ ہے کہ وہاں اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ فرعونیوں کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو بنی اسرائیلی اہل ایمان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں کچھ پانی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا، اور یہ ہو سکتا ممکن ہے، اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی وقت میں دھوپ بھی نکلی ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں پانی بھی برستا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے پانی برستا ہے، ایک ہی وقت میں موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ آپ دیکھو تو پانی جم جاتا ہے اور کہیں پر پانی گرمی سے ابل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے الحمدللہ۔ تو بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، اور بنی اسرائیلی آرام سے کھا پی رہے ہیں، اور فرعونیوں کے گلے تک پانی بھرا ہوا ہے، وہ ڈوب رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ تو جب یہ مرنے لگے تو آئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا موسیٰ علیہ السلام ہم پکا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، آپ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ یہ سیلاب کو، یہ طوفان دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، جب دعا کر دی تو طوفان ٹل گیا، پانی ختم ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اچھا جب پانی ختم ہوا تو فصلیں بڑی اچھی ہوئی، باغات میں خوب پھل آئے، بڑا مزہ آیا۔ تو ان فرعونیوں نے کیا کیا، یہ بڑے بدتمیز تھے، یہ بڑے کمبخت تھے، بڑے شریر تھے۔ کیا کیا؟ کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو پانی ہمارے رحمت تھا، دیکھو صاحب سارے باغ لہلہا اٹھے، ساری کھیتیاں سب سرسبز و شاداب ہو گئیں، یہ تو ہمارے رحمت تھا، ایمان نہ لائیں گے۔ کہتے موسیٰ السلام نے کہا بڑے بدتمیز یہ لوگ، ابھی دعا کرانے کے لیے آئے تھے، دعا کیا، پانی سیلاب چلا گیا، تو ابھی اس طرح سے بات کر رہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تم پھر بد دعا کر دو ان کے لیے، اب انہیں بتا دو کہ عذاب آنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیا تو ان پر ایک عذاب اور آ گیا، ٹڈی دل کا تھا۔ تو ٹڈی دل کا جو عذاب آیا، یہ ایک پرندہ چھوٹا موٹا ہے،
اتنے پرندے آ گئے، اگر آج بھی آ جائیں تو سورج چھپ جاتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ہماری ماں وغیرہ، آپ پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ تو نہیں آتے ہیں مگر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، یہ گاؤں دیہات والے، انہوں نے دیکھا ہے، پہلے آتے تھے۔ میرے اپنے بچپن میں ایک بار میں نے بھی دیکھا ہے، بہت چھوٹا تھا میں، آ جائے میرے زمانے میں، میری 66 کی پیدائش سے میں نے دیکھا ہے اس کو۔ تو ٹڈی دل کا جب عذاب آیا تو اتنا بھیانک تھا کہ ان کی ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئیں، ان کا کچھ بھی نہ بچا۔ اب یہ کھانے پینے کے ترسنے لگے، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ذرا آپ دعا کر دو کہ ٹڈی دل کا عذاب ختم ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پکا؟ بولے ہاں پکا، ایمان لائیں گے۔ جب وہ چڑیاں، وہ پرندے جب وہ چلے گئے، یہ عذاب جب ختم ہو گیا تو کہا اے موسیٰ اب ہم ایمان آپ پر نہ لائیں گے، جو کرنے کا آپ کر لو۔ کہا اچھا، تو آپ نے پھر بد دعا فرمایا تو معلوم ہے کیا، پھر جوئے کا عذاب آیا۔ یہ جو جوئے کاٹتے، ایک دو جوں اگر ہمارے سر میں ہو جائیں تو گھر بھر ہم کرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سونے نہیں دیتے۔ مگر عالم یہ تھا کہ ان کے پورے سر میں جوں، ان کی پلکوں پہ جوں، ان کی بھووں پہ جوں، ان کی مونچھوں پہ جوں، ان کی داڑھیوں میں جوں، ان کے کھانوں میں جوں، ان کے بستروں میں جوں، جہاں جہاں دیکھو وہ جوں، یہاں تک کہ ان کے سروں میں، ان کے چہروں پر چمٹ کر ان کے چہرے کو چیچکدار بنا دیا۔ اتنا ظاہر سی بات ہے جب ہر جگہ پہ جوں، کھانے میں تو ان کے جوں، بستر میں ان کے جوں، ہر جگہ پہ جوں، جب وہ جوں سے پریشان ہو گئے تو رونے لگے اور گڑ گڑاتے ہوئے آئے، اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جوئے ہم سے چلے جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمایا، بھائی تعالیٰ یہ عذاب سے ہٹا دے۔ عذاب ختم ہو گیا، جو غائب ہو گئے، جو چلے گئے۔ جب راحت ملی، آرام ملی تو آئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے، آپ کو جو کرنے کا ہے کر لو۔ حضرت موسیٰ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنے کا ہے کر لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ پاک نے ان پر مینڈکوں کا عذاب اتار دیا۔ مینڈک، اللہ اکبر، کیسے مینڈک معلوم ہے آپ کو؟ اتنے زیادہ مینڈک کہ اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک سیدھا اس کے منہ میں چلا جاتا۔ مینڈک ان کے بستروں پہ، جب وہ لیٹے تو مینڈک ان کے اوپر سوار ہو جائے، جب کھانا بنانے کے لیے آگ جلائیں تو سارے مینڈک ان کے چولہے میں گھس جائیں، آگ بجھا دے۔ اتنے مینڈک کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے میں مینڈک، ان کی پلیٹوں میں مینڈک، ان کے جسموں میں مینڈک، ان کے کپڑوں میں مینڈک، ان کے گھروں میں مینڈک، اتنے مینڈک کہ ان مینڈکوں سے اتنا پریشان ہو گئے کہ سب کے سب بلبلا اٹھے اور رونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے کھانا نہیں بنا سکتے، کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے میں مینڈک، اور ایک مینڈک اگر ایک مینڈک آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ بھاگنے لگیں گے، یہاں وہاں پہ سب کھڑے ہو جائیں گے اگر ایک چھوٹا سا مینڈک ابھی آ جائے۔ اب جب پورے ماحول اور پورے فرعونیوں کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک، منہ کھولے تو مینڈک، سر کھولے سر تو سر پہ مینڈک، بستر میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہے، سوچو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مگر اتنے خبیث طبیعت کے وہ فرعونی تھے، اتنے بدتمیز تھے وہ کہ جب آئے موسیٰ تھا کہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ دعا کر دیں گے، اچھا ایک بات ذرا دیکھو کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر اگر دعا کر دے گا تو یہ عذاب چلا جائے گا، یعنی ایک پیغمبر کے چاہنے سے عذاب ٹل سکتا ہے، مگر آج کا درندہ صفت انسان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ معاذ اللہ، یہ اہل دیابنا جو وہابی آج کہتے ہیں کہ پیغمبر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے سبق حاصل کرو ان فرعونیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر کے چاہنے سے ہوگا اور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے تھے اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ اگر چاہو تو عذاب ٹل جائے گا، اور موسیٰ چاہتے تھے عذاب ٹل جاتا تھا۔ یہ ایک دو بار کی بات نہیں ہے، آپ دیکھو، آپ قرآن اٹھاؤ اور یہ پوری آیت جو پڑھی آپ دیکھو ذرا سے، پورا آپ کو قرآن شریف مل جائے گا، میں قرآن سے ہی بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، مینڈک غائب ہو گئے۔ جب مینڈک غائب ہو گئے تو پھر آگے وہ لوگ، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے، آپ کی جو مرضی ہے آپ کرو۔ اچھا ایمان نہیں لاؤ گے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے، تو ان پر خون کا عذاب آ گیا۔
خون خون ہی خون، سارا پانی ان کا خون ہو گیا۔ پانی وہ بھرے خون، پانی پینا چاہیں جب تک کٹورے میں ہے، جب تک پانی منہ میں گیا تو خون، کھانے میں خون، پانی میں خون، ہر جگہ خون ہی خون، ان کے گھروں میں خون، چھتوں پہ، دروازوں پہ، ہر جگہ خون ہی خون۔ جب یہ پریشان ہوئے تو بنی اسرائیل کے پاس گئے اور کہا اے بنی اسرائیلی تو مجھے تھوڑا پانی پلا دے۔ جب وہ بنی اسرائیلی پانی ان کو دیتا تو وہ پانی، اور جب منہ میں لگاتے تو وہ خون۔ ان کی عورتیں تنگ آ گئیں، مرنے لگیں، تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس گئی اور کہا کہ اے بہن ذرا مجھے پانی پلا دے۔ تو جس عورت نے اس کو پانی دیا تو جیسے ہی پانی دیا تو پانی تھا، منہ میں لگایا تو خون۔ ان عورتوں نے کہا کہ اے بہن ایک کام کرو، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، پانی پیتے ہیں تو خون بجا، ایک کام تم اپنے منہ میں پانی لے لو اور میرے منہ میں کلی کر دو، تب تو پانی جائے گا میرے منہ میں۔ جب بنی اسرائیلی عورت فرعونی عورت کے منہ میں کلی کرتی تو جب تک اس کے منہ میں تھا پانی تھا، اور جیسے ہی اس کے منہ سے اس کے منہ میں کلی کر کے منہ میں جاتا خون بن جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر خون سے پریشان تھے یہ لوگ، اس قدر خون سے پریشان تھے۔ علامہ والحفیظ، ظاہر سی بات ہے ان کا جینا دوبارہ ہو گیا، یہ سب مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آئے کہا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو، آپ دعا کر دو، اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا، یہ عذاب ٹل جائے گا۔ عذاب ٹل گیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، عذاب ٹل گیا۔ عذاب جب ٹل گیا تو پھر یہ آ گئے اور پھر کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت موسیٰ آپ مایوس ہو گئے۔ جب مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایک کام کرو، تم اپنے اہل و عیال اور اپنے عورتوں بچوں کو لے کر کے تم نکل جاؤ، آبادی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اپنے قبائل کو لے کر کے، آپ جتنے ماننے والے سب کو لے کر کے آپ چلے دریائے نیل کی طرف۔ دریا نیل تھا، دریا فرات تھا، نیل ہی تھا، نیل تھا، فرعون چلے نیل کی طرف۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم صبح صبح نکل جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فجر ہی نکل گئے اپنے سب کو لے کر کے۔ جب فرعونیوں کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ اور موسوی سب جا رہے ہیں آبادی چھوڑ کر کے، تو انہوں نے سوچا ان کو قتل کر دو، مارو۔ یہ قتل کرنے اور مارنے کے لیے سارے فرعون بھی ساتھ میں تھا، فرعون اور فرعونی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور پیچھا کیا اور انہیں جا کے دریا پر پا لیا۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے معنی دیکھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام دیکھیے یہ فرعونی آ رہے ہیں۔ تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے دریا تھا، بیچ میں تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے تھے۔ دریا پہ کے پاس آپ کھڑے ہیں، آگے دریا ہے جو ایک بڑا دریا ہے، یہ دریائے نیل کو چھوٹا موٹا نہیں، دریائے نیل بڑا دریا ہے، یہ دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ ابھی یہ فرعون کا لشکر آ کے انہیں مارنا چاہتا ہے اور تعداد میں سب کا سب زیادہ ہے، یہ انہیں مار دینا چاہتے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ سب گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عصا دیا تھا، عصا میں ڈنڈا، ادھر دیکھو وہ عصا ادھر کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا دیا تھا، عصائے موسوی ید بیضا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں اگر ہاتھ لگاتے تھے اور جب ایسے کرتے تھے تو جس طرح ایک ٹیوب لائٹ جلتا ہے ویسے ان کا ہاتھ جلتا تھا۔ اللہ پاک ان کے ہاتھ کو نورانی بنا دیتا اور ان کے ہاتھوں سے نور کی شعاعیں نکلتی اندھیرے میں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ اپنے بغل میں لے جاتے اور پھر نکالتے تو نورانی ہوتا اتنا جس طرح سے کہ آپ کا یہ ٹیوب لائٹ جلتا ہے۔ عصا تھا، عصا سے سارے کام کر لیتے، بڑی تفصیل ہے، سنیے۔ حضرت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، جب عصا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پانی پر مارا، جب پانی پر مارا تو اللہ پاک نے اسے 12 راستے پیدا کر دیے، 12 راستے پیدا ہو گئے۔ حکم خدا بندی ہوا، موسیٰ اسی راستے پہ سب کو لے کے چلے جاؤ اور پار کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے اسی 12 راستے پہ چلتے ہوئے پار کر کے فرعون نے دیکھا اچھا بڑا تو راستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون اپنا لشکر لے کر کے بھی دریا میں کود گیا انہی 12 راستوں پہ۔
جب چلا چلتے چلتے جب بیچوں بیچ میں جب آیا اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار کر گئے اور یہ فرعون یہ دریا میں پہنچے بیچوں بیچ میں، اللہ پاک کا حکم ہوا اور پانی نے ایک دوسرے کو بند کر دیا، اسی میں ڈوب اور غرق ہو کر کے مر گئے۔ فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرات اس طرح سے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ تو لوط علیہ السلام ہے، ذوالایکفہ ہے اور متفقات ہیں، اصحاب ایکا ہیں، اہل سمود ہیں، اہل عاد ہیں۔ اس طریقے سے بہت سی قومیں ہوئی ہیں۔ کچھ وہ قومیں جن کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو بندر، یہ قوم کے لوگ ہیں، یہ بندر نہیں تھے، یہ قوم کے لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے وقت میں بھی ایک ان کے ماننے والے نہیں مانا، یہ بڑے بدتمیز تھے، تو بڑے خبیث لوگ تھے۔ تو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ سب قوم کے لوگ ہیں۔ تو جو آپ بندر دیکھتے ہو یہ قوم کے لوگ ہیں۔ راتوں رات جو بندر بنا دیے گئے، یہ گلہری، یہ چچندر، یہ سب قوم کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اس شکل میں بدل دیا۔ تو اب میں آپ سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ ان قوموں میں نافرمانیاں تھیں، قوم موسیٰ ہو، قوم عیسیٰ ہو، قوم عاد و سمود ہو، قوم لوط ہو، کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، ان سارے قوم کے لوگوں میں جرم تھا، گناہ تھا، بدتمیزی، بددیانتی، سب کچھ تھا ان کے اندر، زنا تھا، لواطت تھی۔ ان قوموں کے اندر یہ سارے جرائم پائے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ جب جب قوم میں جرم بڑھا، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کو آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا ہے۔ یہ قوم کے لوگ ہیں جو بندر بنا دیے گئے، یہ قوم کے لوگ ہیں جو سور بنا دیے گئے، یہ خنزیر بنا دیے گئے، یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو بدل دیا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ امت محمدیہ میں ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس میں ہیں، وما کان اللہ لیظلمہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس میں ہیں آپ کی امت پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ قوم لوط پر عذاب آیا، ان کی شکلیں بدل دی گئیں۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، ان کی شکلیں بدل دی گئی ہیں۔ اور قوم موسیٰ پر عذاب آیا، ان پر ایسے ایسے عذاب آئے، میڈک کا عذاب آیا، جوئے کا عذاب آیا، ان کا یہ سارا کا سارا عذاب آتا گیا ان قوموں پر۔ مگر اے امت محمدیہ، تم بڑے مبارک بادی کے لائق ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب جب تک تم اس میں ہو، اس دنیا میں، تب تک اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے گا، یعنی شکلیں نہ بدلی جائیں گی، اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے گا۔ مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو، اب ایسا کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے حیات ہے اور زندہ ہے، اور جب تک وہ حیات ہے ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اب عذاب اس امت محمدیہ میں وہ کون ایسا جرم ہے جو نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، کم تولنا اس میں نہیں ہے، کم ناپنا نہیں ہے، پھندے بازی یہاں پہ نہیں ہے، غصب یہاں پہ نہیں ہے، کیا یہاں پہ نہیں ہے؟ زنا یہاں پہ ہے، لواطت اس امت میں ہے، سارے جرائم آپ دیکھ لو اس امت میں سمٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ پاک ہم پر ایسا عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب کی بڑی شکلیں ہیں۔ ایک عذاب اب بھی آیا تھا 2018 یا 19، کورونا آیا ہمارے درمیان، 2020 میں آیا، آخر مارچ میں آیا، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ مگر جب کورونا آیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پوری رات گیم میں گزارا، ہم گیم کھیلتے تھے، ہے نا، سچ ہے نا؟ ہم کیرم کھیلتے تھے، گوٹے لڑاتے تھے، شطرنج کی چالیں چلتے تھے۔ ہمارے بچے، ہم نہیں سنبھال سکے اپنے بچوں کو، بگڑ گئے سب ہمارے بچے۔ کورونا بھی ایک عذاب کی صورت ہے ہمارے لیے، لمحہ فکریہ تھی ہمارے لیے۔
اللہ پاک نے یہ کیا کم تھا؟ کیا یہ قہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے ہمارے لیے بند کر دیے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا قہر تھا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے تھے مسجد میں. ہم جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں پڑھ سکتے تھے. کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اللہ کا قہر تھا, نہیں پڑھ سکتے تھے ہم. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ بے نمازیوں, موقع اچھا تمہارے لیے, گھر میں باتیں کر لو, نمازی بن جاؤ اور پختگی اپنے اندر پیدا کر لو. بڑا اچھا موقع اللہ نے, سالوں سال کا موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا, مگر ہماری وہی چال جو چالیں بے ڈھنگی تھی پہلے وہی آج بھی رہی. ہمیں سدھرنے کا موقع دیا گیا. اس کرونا وائرس نے ہمیں اور آگ کو جھنجھلا کر رکھ دیا. کیا نہیں ہوا تھا؟ موتیں یہاں نہیں ہوئی, اتنی کثرت سے موتیں ہوئی ہیں کہ انسان تڑپ اٹھا, انسانیت بلبلا اٹھی. ان موتوں کو دیکھ کر کے, انسانیت کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے ہم اور آپ تڑپ اٹھے تھے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانیت دنیا سے چلی گئی, مر گئے لوگ. کیا نہیں ہوا؟ مگر ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے. ہم نے کچھ سبق سیکھا ہی نہیں. ہم تو راتوں میں گوٹے لڑاتے رہے, کیرم کھیلتے رہے, گیم کھیلتے رہے, موبائل میں لگے رہے, راتوں دن ہمیں تماشا کرتے رہے. یاد رہے مسلمانوں, یہ تو خوش نصیبی تمہاری ہے کہ امت محمدیہ میں ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کرونا وائرس ہی ہمیں سب کو لے کے ڈبو کے ختم کر دیتا تھا. ہم بچ گئے, ہم زندہ ہیں. اللہ کا شکر آپ ادا کرو, جب دنیا مر رہی تھی تو اس نے ہمیں زندگی عطا فرمایا. جب دنیا بھوکوں سے مر رہی تھی اللہ ہمیں کھلا رہا اور پلا رہا تھا. جب لوگوں کی جانیں نکل رہی تھی اللہ نے ہمیں زندہ رکھا. جب لوگ دور سے ہمیں قبر میں دھکے مار کے گرا دے رہے تھے اور ڈھکیل دے رہے تھے, اللہ نے ہمیں اس وقت زندہ رکھا. آپ بڑے خوش نصیب ہو, اللہ پاک نے آپ کو زندگی عطا فرمایا اور حیات عطا فرمایا. آج بھی آپ کے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کرونا وائرس ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت میں آیا ہے, ایک قہر کی صورت میں آیا ہے. یہ بھی اللہ کا ایک قہر ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ سب دعا کرو, ہم سب دعا کریں, اللہ پاک ہمیں ان سارے قہروں سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اللہ پاک زمینی آسمانی ناگہانی ساری آفتوں بلا و مصیبتوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اور اس جیسے جتنے بھی وائرس ہیں آنے والے یا آ رہے ہیں یا آئیں گے, اللہ پاک ان سب سے ہم سب کی حفاظت سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دیانتداری اور سچائی پر اور للہیت پر قائم و دائم فرما کر ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلک پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو دو جہان کی رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فداک یا رسول اللہ, فداک یا حبیب اللہ, فداک یا رسول